والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والسابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سامعین محترم، سورہ بقرہ کا درس چل رہا تھا۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل پہ اللہ رب العزت کے انعامات و احسانات کا ذکر ہوا، اور اسی طرح ان کے نافرمانیوں اور سرکشیوں کا بھی ذکر ہوا، اور یہی مضمون آگے بھی چلے گا۔ درمیان میں یہ جو آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت یہودیوں کے ایک زعم باطل کی تردید فرما رہے ہیں۔ یہودیوں کا زعم یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ نجات اسی شخص کو ملے گی جو یہودی ہوگا، جنت اسی کو ملے گی جو یہودی ہوگا۔ یہ لوگ نسل پرست تھے کہ ہمارا سلسلہ نسب انبیاء سے ملتا ہے، ہماری نسبت اولیاء سے ہے، لہٰذا نجات ملے گی تو صرف ہمیں ملے گی۔ اس لیے یہ لوگ دنیا میں کم بھی اسی وجہ سے ہے کہ اگر ان کے نسل کے علاوہ کوئی باہر کا بندہ یہودی بن جاتا ہے تو اس کو وہ مقام نہیں دیتے ہیں جو نسلی یہودی ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس پورے دنیا میں یہودیوں کی تعداد 2 کروڑ سے کم ہے، جبکہ عیسائیوں کی تعداد 2 ارب سے بھی زیادہ ہے۔ ایک ان کا یہ زعم تھا، تو اللہ رب العزت نے اس زعم کی تردید فرمائی کہ اللہ رب العزت نجات اور فلاح یہ کسی مخصوص فرقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جس میں یہ جو صفات ہیں یہ پائی جائیں تو اللہ نجات دے دیتے ہیں۔ ایک اور دوسرا، اس آیت کا مقصد بعض مفسرین نے بیان کیا کہ یہودیوں کی نافرمانیوں کا، ان کے سرکشیوں کا ذکر ہوا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ خیال آتا ہے کہ اتنی زیادہ نافرمانی اور سرکشی کے بعد بھی کیا ان لوگوں کو معافی مل سکتی ہے؟ کہ ایک آدمی ہے جس نے 60-70 سالہ زندگی میں اللہ رب العزت کی نافرمانی پہ اڑا رہا، آخر میں وہ ندامت کے ساتھ رجوع کرتا ہے، تو کیا ایسے بندوں کو بھی نجات حاصل ہوگی؟ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں جواب دیا، ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، جو اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی کہلاتے ہیں، والنصارى، اور وہ لوگ جو نصارہ کہلاتے ہیں، والسابئین، اور وہ لوگ جو ستارہ پرست ہیں۔ سابی ستارہ پرست، اور بعض نے کہا کہ ان کا کوئی دین نہیں ہے، کبھی ایک دین پہ چلے جاتے ہیں، کبھی دوسرے میں، یہ منتقل ہوتے رہتے ہیں۔
ان میں سے من آمن باللہ، جو بھی اللہ پہ ایمان لائے گا. اللہ پہ ایمان کا مقصد یہ ہے تمام ضروریات دین کو تسلیم کرے گا. والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پہ ایمان لائے گا. وعمل صالحا، اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی کرے گا. اب سابقہ زندگی جیسے بھی گزری ہے، چاہے کفر شرک میں گزری ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ عداوت میں گزری ہے، لیکن ندامت کے ساتھ اللہ کے طرف متوجہ ہوا، ایمان لایا، اور ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی کیے. اعمال صالحہ کیا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے انعام، ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان لوگوں پہ کسی طرح کا خوف نہیں ہوگا. خوف کہتے ہیں آنے والے حالات پہ جو پیش آنے والی کیفیت ہے اسے خوف کہتے ہیں. اور حزن پیچھے بندے سے جو چھوٹ جائے اس بارے میں جو پریشانی ہوتی ہے اسے حزن کہا جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کو نہ کسی چیز کے پیچھے رہنے کا غم ہوگا اور نہ آنے والے حالات کا خوف انہیں ہوگا. یعنی یہ لوگ نجات پائیں گے. اور اب آگے ان یہودیوں کی ایک اور سرکشی کا ذکر. اور یہ واقعہ بھی جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کیا ایک چلے کے اعتکاف کے بعد، جو اس سے پہلے تفصیلاً جس کا واقعہ ذکر ہو چکا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کے آئے، ان لوگوں نے کتاب کو دیکھا اور سنا تو اس میں بہت مشکل احکام ہیں. ایسے مشکل احکام ہے کہ ان کے مزاج کے بالکل مخالف. تو سب سے پہلی گستاخی ان لوگوں نے یہ کی کہ جب تک اللہ ہمیں نہیں کہیں گے کہ یہ میری کتاب ہے اس وقت تک ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. 70 بندوں کو موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ لے گئے اور اللہ کی طرف سے یہ آواز بھی آئی کہ کتاب میری ہے. اس کے بعد گستاخی یہ کی کہ کہا کہ جب تک اللہ کو دیکھیں گے نہیں ایمان نہیں لائیں گے. جب یہ بات کہی تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا. یہ 70 بندے ہلاک ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، ربا یہ لوگ ویسے بھی بدظن لوگ ہیں، آپ ان کو پہلے یا بعد میں مجھے بھی ساتھ ہلاک کر سکتے ہیں، اور میں واپس جاؤں گا تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے بندوں کو موسیٰ نے ٹھکانے لگا دیا. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی، وہ دوبارہ زندہ ہو گئے. اب واپس آ گئے. واپس آ کے قوم سے کہا کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہم نے خود براہ راست سنا ہے، لیکن ساتھ وہ جو احکام مشکل تھے اور ان کے اندر سرکشی جو فطری طور پہ بھی پائی جاتی تھی، ساتھ کہا کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ ان پہ احکام پہ جہاں تک ممکن ہو عمل کرو، اور جہاں جا کر مشکلات پیش آئے تو چھوڑ بھی سکتے ہو. یہ بات انہوں نے نکالی. اب اللہ کا غضب ان پہ آیا. اللہ رب العزت نے کوہ طور کو اٹھایا، ان کے سروں پہ لایا، اور حکم ہوا کہ تورات کو مانتے ہو یا نہیں مانتے.
اس پہ عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اب ڈر گئے، سب نے کہا کہ ہم اس پہ عمل کریں گے، وعدہ کیا۔ تو یہاں اس واقعے کا اشارہ ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھایا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو احکام ہم نے تمہیں دیے مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو ان احکام کو جو اس میں ہے تاکہ تم نجات پالو۔ اور اس عہد کو بھی تم نے توڑ دیا۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، یہ وعدہ کرنے کے بعد بھی مکر گئے۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا، اللہ کی رحمت تم پہ نہ ہوتی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہوتے۔ اس میں جو موجودہ یہود ہے، نزول قرآن کے وقت یہ ان سے خطاب ہے کہ سابقہ اقوام نے عہد شکنی کی، اللہ کا عذاب آیا، اور تم نے بھی تو عہد شکنی کی ہے کہ تم سے یہ عہد لیا گیا تھا تورات میں کہ آخری نبی جب آئیں گے اس پہ ایمان لائیں گے، اور تم لوگوں نے اس عہد کو توڑا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے عذاب نہیں لایا، تو یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے تم پہ، لہٰذا اب بھی باز آ جاؤ۔ یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کوہ طور ان پہ اٹھایا عمل کرانے کے لیے، حالانکہ یہ اصول مسلم ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں ہے، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جاتا ہے۔ اسلام کے تاریخ میں ایسا نہیں ہے کہ کسی بندے کو زبردستی پکڑ کے مسلمان کیا ہو، البتہ اس کو ترغیب دی جاتی ہے، اس کے جو شبہات ہیں ان کے جوابات دیے جا سکتے ہیں، لیکن زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جاتا۔ تو یہودیوں پہ یہ زبردستی کی گئی، کوہ طور اٹھایا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے، ایک بندہ تسلیم کرنے کے بعد اگر عمل میں کوتاہی کرتا ہے وہاں جبر ہوگا، یا ماننے کے بعد بغاوت پہ اتر آئے گا وہاں پہ جبر ہوگا اور سزا بھی ہوگی۔ زبردستی مسلمان تو نہیں بنایا جاتا، اور جو مسلمان بن چکا ہے اور آپ کے ماتحت ہے اس پہ جبر کرنا یہ ضروری ہے۔ بیٹا ہے نماز نہیں پڑھتا، گھر والے نماز نہیں پڑھتے، جبر کرے گا، زبردستی پڑھوائے گا، ان پہ سختی کرے گا۔ تو یہ لوگ بھی اسلام لائے تھے، لیکن لانے کے بعد یہ بغاوت پہ اترے تھے، اور باغی کی سزا یہ دنیا میں ہر حکومت میں اس کی سزا اطاعت ہے یا اس کی سزا قتل ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے عمل کرانے کے لیے ان پہ یہ زبردستی کی۔ تو اب یہاں پہ خطاب موجودہ یہود سے ہے کہ عہد شکنی تم نے بھی کی ہے، نبی آخر الزمان کو یعنی کہ پہ ایمان نہیں لایا، اللہ نے تم پہ عذاب نہیں لایا، تم کو ہلاک نہیں کیا، یہ اللہ کا فضل ہے تمہارے اوپر۔
حالانکہ اقوام سابقہ میں اگر ایسا ہوتا اللہ رب العزت عذاب لاتے تھے، اور اس کا جو واقعہ ہوا جنہوں نے عہد شکنی کی تھی اللہ رب العزت نے انہیں بندر بنا دیا، وہ جو واقعہ ہے آنے والے آیتوں میں وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں ادا کر لیں۔